We can begin. جی جی بالکل ٹھیک. جی ہم بہت اختصار سے آج بات کریں گے. آغاز کریں جی ہم. بسم اللہ جی تاکہ وقت چونکہ کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے ہیں اور محمد شہباز شریف کی قیادت میں ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور مجھ خاکسار کو ایک وزیر توانائی جو اصل میں بجلی کی وزارت ایک زمانے میں کہلاتی تھی اس کی ذمہ داری دی گئی ہے. میرے بائیں ہاتھ میرے رفیق کار اور معاون محترم وزیر مملکت برائے توانائی ہاشم نوتزئی صاحب تشریف فرما ہے آپ کے لیے. منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور. اس سے پہلے کہ میں جو بجلی کا بحران ہے جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کروں، آغاز اس سے کرنا ہے کہ ہم سب کا دل دکھا ہوا ہے کل سے، کیونکہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والوں نے کل شب مدینہ کا تقدس پامال کیا ہے اور اس کی جو کچھ وارننگ ہمیں پہلے سے دی گئی تھی، سابق وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو وہ سلوک ہم نے دیکھ لیا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. تو میری تو استدعا ہے کہ یہ نفرت اور تعصب کی سیاست جو ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رکھے اور ہم نے یہ بھی کل دیکھا کہ جو ہمارے دو کولیگ وزراء ہیں جن کے اوپر یہ حملہ ہوا زبان سے بھی اور فزیکلی بھی، تو انہوں نے درست طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بطور رحمت للعالمین اس کا پاس رکھا، کیونکہ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی لہو لہان ہو کر بھی دعا دی تھی. تو ہم نے اس زبان میں جواب نہیں دیا، اس پیرائے میں جواب نہیں دیا جس قسم کا حملہ ہم پر ہوا. اور ہم سعودی اتھارٹیز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقتی اور فوری ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ توقع ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں جی مین جو ہمارے سامنے آج کا سبجیکٹ ہے. پورے ملک میں اس وقت بجلی کا بحران ہے اور جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک کے طول و عرض میں. لوڈ شیڈنگ کی دو واضح اور صاف وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. مجھے ایک اور بھی شاید اعزاز حاصل ہوا ہے کہ غالباً میں پہلا الیکٹریکل انجینئر ہوں جسے موقع ملا ہے اس وزارت بجلی کی ذمہ داری سنبھالنے کا. تو میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، آپ کی کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر رکھ کر بات کی جائے. تو پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی کمی ہے
جس کی وجہ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بعض جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کی دو وجوہات۔ لیٹسٹ نمبرز جو میرے پاس موجود ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث لیک آف فیول، جس میں RLNG سب سے زیادہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے بعد فرنس آئل کی عدم دستیابی ہے، اور کوئلے کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے 5739 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت، جو بجلی بن سکتی آج ابھی اگر ہمارے پاس فوری طور پر ایندھن دستیاب ہو جائے تو یہ بجلی بن سکتی ہے، یہ نہیں اس وقت بن رہی۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو کچھ پلانٹس ہمارے تھے وہ ان کی غلط اور نااہل مینجمنٹ کی وجہ سے پچھلی حکومت میں ان کو یہ دن دیے گئے کہ وہ اپنی مینٹیننس کر لیں، تو مینٹیننس کی وجہ سے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکنیکل فالٹس ہوئی ہیں، 2156 میگا واٹس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں، جس کے لیے ہم پوری محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں عوام کی سہولت کے لیے وہاں ٹیمیں بن گئی ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں آنے والے جو عید کے دن ہیں ان میں جو مزید حالات خراب نہ ہوں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے۔ تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہم نے جو وہاں ہمارے کارکن ہیں، ساتھی ہیں، ان کی عید کی چھٹیاں بھی ہم نے منسوخ کی ہیں۔ تو یہ جو اب ہمارے سامنے معاملہ درپیش ہے، اس کو ہم جو حل کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ 1 مئی سے معاملات کو ہم کنٹرول میں لائیں گے، تو ہمیں یہ بہت امید ہے کہ کچھ ہمیں RLNG حکومت کی جانب سے پرسوں یعنی 1 تاریخ سے ملنا شروع ہوگی، اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ کچھ ہم فرنس آئل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2 تاریخ سے، وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یا اس سے آگے جو چند دن ہیں ان میں مزید ہمیں گیس کی ایلوکیشن گورنمنٹ سے متوقع ہے۔ تو اس لوڈ شیڈنگ میں اگلے 10 دن میں بہت حد تک ہمیں یہ توقع ہے کہ کمی آ جائے گی اور عوام کو وہ سہولت مہیا ہوگی جو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی چونکہ مجھے اور ہاشم صاحب کو اپنی ذمہ داری سنبھالے 65 گھنٹے ہوئے ہیں، تو ابھی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن جو 3-4 چیزیں واضح ہیں جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے ہماری گفتگو کا، وہ یہی ہے کہ یہ تمام ہم ڈسکوس کو آلریڈی جو ان کے ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم واچ کر رہے ہیں، جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ چوری کو روکنے کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے۔ تمام ڈسکوس کو یہ ہدایت بھیج دی گئی ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹرانسفارمر جو ٹرالی کے اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ ان کی جو موجودگی ہے اسے یقینی بنائیں، تاکہ ایمرجنسی میں کہیں بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے اس کو دیں۔ اور آنے والے دنوں میں جو بہت سارے ہمارے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو پینڈنگ اس وقت کنیکشنز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورے انسٹال ہو جائیں۔ سب سے جو ہمارا مقصد ہے بطور منتخب عوامی نمائندے کے یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ احساس ہو کہ جو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں
ان میں جو شکایات کا ازالہ ہے اس کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے. یہ اس وقت کا ایجنڈا ہے. اب جو یکم سے جو سچویشن میں ہم بہتری کی توقع کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے سب سے پہلے گیس اویلیبل ہوگی جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشن وہ توقع ہے, پھر فرنس آئل اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت ساری جو اس وقت کیپیسٹی بند ہے وہ یکم مئی سے بتدریج اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہمیں چونکہ اس دفعہ ایک ایکسٹراڈنری جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہے جو پچھلے سالوں کی اوسط سے زیادہ ہے اس کا سامنا ہے, لیکن اگر ہم یہ تمام کیپیسٹی جو اس وقت فیول شارٹیج کی وجہ سے بند ہے اور ٹیکنیکل شارٹیجز جو ہیں, جو ایشوز ہیں, فالٹس ہیں, ان کی وجہ سے اس وقت اویلیبل نہیں ہے. جیسے اینگرو کا تھر کول کا ایک پلانٹ ہے وہ ہم امید کریں گے 301 میگا واٹ جو ہے وہ پرسوں سے بنانا بجلی شروع کر دے گا. پورٹ قاسم کا جو کول کا پلانٹ ہے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ پرسوں سے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور جو RLNG کے اوپر اس وقت ہم بڑی پارشل یعنی صرف ایک حصے کا بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بننا شروع ہو جائے گی. اور یہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایندھن کی عدم دستیابی اور جو ٹیکنیکل جو مینٹیننس کا سکیجول ہے, اس کی مکمل ذمہ داری جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دروازے پر ہے. آج جب کچھ وقت ہو جائے گا پھر ضرور میں خاکسار آپ کے سامنے موجود ہوں, نوتے زئی صاحب ہم موجود ہیں, لیکن یہ آپ کے ناظرین کو اور جو سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ یہ کوئی کریانے کا سودا نہیں ہے جسے میں جا کر خرید لاؤں. اگر میری ہمیں یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر RLNG حاصل کر لی جائے, اگر یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر جو ہے فرنس آئل اویلیبل ہو اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا ہوتے, تو آج ملک میں یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم لیگ ہے RLNG کو حاصل کرنے میں, وہ آلریڈی منسٹری آف پیٹرولیم نے اس پر کام شروع کر دیا, وہ لوڈز خرید رہے ہیں. اس طرح فرنس آئل کی جو فراہمی ہے, تو جیسے ہی اگلے آنے والے 15 دنوں میں مجھے یہ امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے تو پھر لوڈ شیڈنگ میں بھی نمایاں کمی اور بہتری آئے گی. اور پھر جو لارجر ایفیشنسی ایشوز ہیں جو بہت سارے آپ میں سے یہاں تجربہ کار صحافی موجود ہیں, ان سے کی بھی ہم گائیڈنس لیں گے کہ انہوں نے ماضی میں کیا دیکھا ہے. انرجی سیکٹر بڑا کمپلیکس ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آخری بات مجھے یہ کرنی ہوئی ہے کہ ہماری کوشش شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو یہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہے, یہ 70% پاکستان کے ووٹروں کی نمائندہ ہے. تو میں تو یہ بہت اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی وجہ سے آج میں جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور میرے ساتھ نوتے زئی صاحب جو چاگی کی پہاڑیوں سے ہیں, ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بارے میں کوشاں ہیں. پوری توانائی, پوری محنت, پورا جذبہ عوام کی خدمت کا وہ لے کر ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ایشوز کو ریزالو کریں گے. بہت شکریہ. ون بائی ون جی 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 وی ہیو سم ڈسپلن. جی آپ جس کو کہیں گے. ہاں جی جی پہلے تو سر آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ بتائیے گا, ایک تو کیونکہ جب تک ہمیں صحیح فگر نہیں ملیں گے, چیزیں اعداد و شمار ہمارے پاس صحیح نہیں ہوگی, تو ہم کوئی بھی چیز آگے عوام کو صحیح نہیں بتا سکیں گے. ایک منسٹری میں ہماری سچویشن ہے, کم از کم ایسا سیل بنا دیا جائے جو کم از کم صحیح اعداد و شمار دے دے ہمیں پاور کے. دوسرا یہ بتائیں کہ جون جولائی میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی, زیرو ریٹنگ لوڈ شیڈنگ کب تک عوام توقع کریں کہ بالکل زیرو ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ, اور کتنے پیسے آپ کو چاہیے یہ پاور پلانٹ سارے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اس کے ساتھ ہی لے لیں اپنا دونوں کا جواب. جی جی اپنا نظیر صاحب, آپ نے جس طرح آپ کے پرائم منسٹر نے ایک مطلب بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ 1 مئی سے جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے زیرو ہوگی. ابھی آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹیکنیکل بھی ہے تو پرابلم, ایندھن کا بھی پرابلم ہے, اور پھر 10 دن اس چیز کو مزید بھی لگیں گے. تو یہ ابھی 10 سے 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
آپ کم از کم یہ بتا دیں کہ یہ 10 سے 12 گھنٹے سے مطلب کم ہو کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، تاکہ قوم جو ہے وہ آپ سے سب یہ سننا چاہ رہی ہے. جی میں اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ڈیٹا کی فراہمی کے لیے میں انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. دن میں ایک دفعہ بھی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک فکس ٹائم پہ ہم جو ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل ہے ریگارڈنگ جو جنریشن ہے، ڈیمانڈ ہے، جو ڈسکوز کو ہم بجلی اویلیبل کر رہے ہیں، وہ ہم دن میں ایک دفعہ آپ کو پراپر ڈیٹا ریلیز کریں گے تاکہ ہم. دوسرا جو ایشو ہے جی کہ پرائم منسٹر کو جب یہ بریفنگ دی گئی اس میں صرف ایک جو فرق آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ رفلی 2 سے 3 ہزار میگا واٹ کی اضافی طلب پیدا ہوئی ہے سسٹم میں پچھلے ایک ہفتے میں، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بعض علاقوں میں بہت گرمی پڑی ہے، تو پرائم منسٹر کو جو ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے چند دن پہلے وہ 20,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پر تھے. اب ہم تو چونکہ کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو بھی کوشن دیں اور زیادہ کی محنت کریں، تو ہم تو 23,000 میگا واٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارا نصب العین ہے کہ وہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو میں یہ آپ نے جو سوال کیا کہ اب 10 سے 12 گھنٹے انشاءاللہ کم از کم اس میں نصف ہو جائے گی اگلے 10 دنوں میں. ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے، جس طرح میں نے کہا کہ فوری طور پہ پہلے فرنس آئل آن ہوگا اور عید کی چھٹیوں میں ہمیں ایڈیشنل گیس بھی اویلیبل ہو جائے گی، تو اس میں فوری کمی آئے گی. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے RLNG کے پلانٹس وہ انہوں نے لوڈز خرید لی ہیں منسٹری آف پیٹرولیم نے، وہ جیسے ہی ہمیں اویلیبل ہوں گے تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ چلیں جو گرمی کی وجہ سے کچھ جو ہمیں اضافی طلب کا سامنا ہے، لیکن یہاں پھر اب اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے پانی ذرا جلدی پگھل جائے تو ہماری جو ہائیڈل جنریشن ہے وہ بھی پک اپ ہوگی مئی کے مہینے میں انشاءاللہ. جو ایڈیشنل ریسورسز ہیں جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمیں 25 مئی تک 108 ارب روپے کی ہماری طلب ہے، اور پھر اس کے بعد 7 جون تک ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 136 بلین کی ہے، اور پھر 15 جون کو ہم پھر چاہیں گے کہ ہمیں 85 ارب روپے حکومت کی طرف سے ملیں پرائیورٹی کے اوپر. کیونکہ بہت سارے صرف جب آپ بجلی کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو صرف بجلی بنانے کا سیکٹر نہیں، اس میں بہت سارے اور ایشوز ہیں جنہیں ہمیں ریزالو کرنا ہے. تو یہ بھی ہماری توقع ہے کہ جو اس وقت ایک متحدہ وسیع البنیاد کابینہ موجود ہے، وہ کابینہ بھی ہم پر نظر کرم کرے گی، اور کوشش یہی ہے. میں پھر کہوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کل وزارت بجلی کے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو نوتس زئی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پھر چاگی کی بات ہوئی، وہاں آواران کی بات ہوئی. تو صرف ہم اسلام آباد تک بجلی نہیں پہنچانی، ہم نے ملک کے ہر کونے کونے تک انشاءاللہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنی ہے. اس پہ ہم اس وقت عمل درآمد کر رہے ہیں. جناب اچھا قرم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی آخر کیا وجہ ہوئی کہ حکومت آئی اور 2 مطلب ہفتوں میں ہم بجلی کا دیکھتے ہیں تو بحران پیدا ہو جاتا ہے، پیٹرول کا دیکھتے ہیں تو بحران پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی حکومت آنے کے ایک ہفتہ پہلے تک تو چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن کی ٹھیک تھی، اچانک جو ہے یہ بھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کیا وجہ ہوئی؟ کیا یہ وجہ وہی ہے کہ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو IPP کو 490 ارب کی ادائیگیاں کی گئی تھی، تو کیا یہ بحران جو ہے وہ مصنوعی تو نہیں ہے کہ IPP کو ادائیگیاں ایک بار پھر دینے کے لیے کوئی بہانہ مل جائے؟ اور دوسرا سر سبسڈی جو پیٹرول پہ آپ ختم کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے کہ الیکٹرک کو 1,000 ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے، تو وہاں سے سبسڈی جو ہے وہ نکال کے جو جینوئن سبسڈی جیسے پیٹرول پہ آپ عوام کو دے دیں تاکہ مہنگائی سے روکا جا سکے. اس پہ بھی کوئی غور ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ بعض IPPs جو ہیں وہ پچھلی حکومت کی مجرمانہ نالائکی کے باعث 13 دسمبر 2021 سے بند ہے، آج کے بند نہیں ہے. راؤش بند ہے، جو فوجی کا پلانٹ ہے وہ بند ہے، نندی پور بند ہے،
اس کے بعد فیصل آباد کا ایک ہمارا 120 میگا واٹ کا پلانٹ ہے. یہ 13 دسمبر 2021 سے بند پڑے, یہ آج کے بند نہیں ہے, لیکن اس وقت چونکہ طلب جنریٹ نہیں ہو رہی تھی, ایک توازن موجود تھا تو محسوس نہیں ہوا. اب جب آ کے اپریل میں مارچ تک تو چونکہ موسم کی وجہ سے وہ طلب جنریٹ نہیں ہو رہی تھی, اب جیسے ہی اپریل میں وہ طلب جنریٹ ہوئی ہے اور ایوریج سے کوئی 3000 میگا واٹ اوپر جا رہی ہے, تو پھر یہ کرائسس جنریٹ ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی, یعنی 1 اپریل ابھی جب پچھلی حکومت قائم تھی, اس وقت سے RLNG کے 760 میگا واٹ نہیں بن رہے. 760 میگا واٹس آر کلوز ڈاؤن, شٹ ڈاؤن, کے فیول اویلیبل نہیں ہے, اور 1 اپریل سے چل رہے ہیں. اس طرح بیچ میں ایک طویل لسٹ ہے جو تقریباً تمام ہی سابقہ حکومت کے دور کی ہے, جس میں فرنس آئل نہ ہونے سے بند پڑا ہے, RLNG نہ ہونے سے بند پڑا ہے, دوسرا کول نہ ہونے سے بند پڑا ہے, اور جو اسکیجولنگ تھی میں نہیں سمجھ پایا کہ جی اینگرو تھر کول جو ہے وہ 13 مارچ سے بند پڑا ہے کہ مینٹیننس کی وجہ سے. تو یہ تمام مینٹیننس تو ایکچولی تو موسم سرما میں ہونی چاہیے نا, جنوری میں ہونی چاہیے جب آپ کے پاس لوئسٹ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ہے, اس وقت یہ ریپیئرز اور مینٹیننس ہونی چاہیے. اب مینٹیننس آ کے آپ موسم بہار میں کریں گے, اور اپریل میں چونکہ اتنی گرمی اس دفعہ ہوئی ہے تو یہ کرائسس جنریٹ ہوئے ہیں. لیکن ایز آئی سیڈ ہم نے اس پہ پورا کام شروع کر دیا ہے. وزارت جو یہ توانائی ہے, مکمل کوارڈینیشن ہے وزارت پیٹرولیم کے ساتھ, جو پیٹرولیم ڈویژن ہے, کہ ہم وقت پر جتنی تیزی سے ہو سکے یہ ایندھن جو ہے یہ ان اپنے, کیونکہ کرائسس محترم خواتین و حضرات, بجلی کی پیداواری صلاحیت کا بحران نہیں ہے, ایندھن کی فراہمی کا بحران ہے. اور یہاں چونکہ مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت کا ذکر ہوا, 31 مئی 2018 کو جب ہم نے اپنی مدت مکمل کی, ملک میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی. یہ ہماری لیگیسی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. اب ہمیں جب دوبارہ حکومت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور جمہوری قوتوں کے متحد ہونے سے, تو ہمیں دوبارہ اسی ایک طرح بحران کا سامنا ہے, جو کہ دراصل ایک خراب حاکمیت کا بحران تھا. تو اب جب کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پراپر مینجمنٹ کے ذریعے یہ ایشوز کو ریزالو کریں, تو پھر جو پیچھے سے ایک اسٹرینگتھ محمد نواز شریف ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ملک میں پیداواری صلاحیت بجلی کی موجود ہے, اس کو ہم اگر وقت پر جب ایندھن پہنچا دیں گے تو پھر امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں بحران میں بہت زیادہ کمی آئے. شکیل صاحب سما سے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ آپ نے پچھلی حکومت سے الزام لگا دیا, یہ نہیں وہ 4 سال الزام آپ نے لگاتے رہے, یعنی کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ان سے پہلے تھی, انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے یہ بجلی کے ایسے مسائل ہیں. اور سیکنڈلی جو LNG آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ کس کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں, اس کا بھی کافی کنٹروورسی رہی ہے, تھوڑا سا وہ بھی. جی دیکھیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں, میں تو نہیں اس بلیم گیم میں جانا چاہتا. مجھے تو جو ملا ہے وہ میں نے کھل کر وہ فراز نے کہا تھا, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا. تو میں نے تو آپ کو کلیئرلی کہا کہ میرے پاس 5739 میگا واٹس آر شٹ ڈاؤن ڈیو ٹو لیک آف فیول. اب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ 2013 میں تو یہ 5739 مہیا ہی نہیں تھے نا, یہ ہے ہی نہیں تھے ملک میں جس کو آپ فیول پرووائڈ. آج فیول وہ کیپیسٹی موجود ہے, صرف اس کو اپنے فیڈ کرنا ہے, اور انشاءاللہ وہ بننا شروع ہو جائے گا. میری تو ابھی بھی خواہش ہے کہ اگر بڑا اچھا ہوتا کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ یہ انتظام کر کے جاتی ملک میں ایندھن کا, لیکن آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ RLNG پرچیز میں کس طرح بار بار انہوں نے ٹھوکر کھائی اپنی نالائکی کی وجہ سے, اور یہ 4 سال بحران ہی رہا ہے. اب صرف یہ نہیں کہ موسم گرما میں تو ضرور ایک بجلی کی کمی کا بحران پیدا ہوا ہے جسے ہم سالو کریں گے, لیکن سرما میں پھر گیس کا چیلنج آنا ہے. اس کے لیے بھی ایڈوانس تیاری شروع کر دی گئی ہے کہ بھی ہم
یہ جو چیلنجز اس طرح کے آتے ہیں جس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تو اسی لیے ایک کوشن پیریڈ ہے ہمارے پاس کم ڈیمانڈ کا, لیکن 9 تاریخ سے جب دوبارہ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوگا اس وقت تک پھر ایڈیشنل ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں ایک نمایاں کمی آئے گی. مشتاق احمد صاحب ادھر کا نہیں, پہلے بورڈز کا دیکھیے, آخری سوال کا پہلے جواب, بورڈز کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہوگی کہ ایک منطقی معیار پر جانچا جائے. اور منطقی معیار کیا ہے بورڈز کے لیے؟ پورے ملک میں جتنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز ہیں کہ ریونیو کلیکشن وہ کیسی کر رہے ہیں, نمبر 1 ریونیو کلیکشن ان کا اس کے اوپر جانچا جائے گا. دوسرا معیار جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ عوام کو رسپانسونیس کتنی ہے, کہ اگر جب ان کو کمپلینٹس آتی ہیں تو کیا وہ رسپونڈ کر رہے ہیں وقت پر. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی جو پرچیزنگ ہے مختلف اکوپمنٹ کی اس میں کتنی شفافیت ہے. تو ان تینوں معیار پر ہم بورڈز کو جج کر رہے ہیں, اور جس طرح ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں بورڈ پورا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے, کہیں ممبران کو اگر ریپلیس کرنا ہے ان کو بھی کریں گے, لیکن انہی 3 معیار پر ہم مستقل لے کر چلیں گے. دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ ہنڈریڈز آف بلینز پینڈنگ ہیں اس وقت انرجی سیکٹر میں, تو اس کے اوپر جو فائنینشیل آؤٹ لے ہے وہ ابھی ڈٹرمن ہو رہا ہے. ابھی تو ہم چونکہ ایمرجنسی موڈ میں ہیں کہ فوری طور پر RLNG اور فرنس آئل ان پلانٹس تک پہنچایا جائے, اور پھر اس کے بعد یہ ایک بجٹ کے ٹائم پہ ایک ریکنسیلیشن ہوگی. ادھر کے الیکٹرک کا بھی ذکر ہوا, ان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ اب ایڈوانس سٹیج پر آ چکا ہے, انیشل ہو چکا ہے. تو کابینہ سے اس کی جب منظوری ہو جائے گی تو وہ جو ریکنسیلیشن ہے کہ الیکٹرک کو ہم نے کتنے پیسے دینے اور ان کا ہمارے اوپر کیا کلیم ہے, وہ ساری ریکنسائل کر کے, اسی لیے جو میں نے آپ کو ایک بیسک نمبرز بتائے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر, میں پھر دہرا دیتا ہوں, فوری طور پر ہماری جو ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر کو وہ یہی ہے کہ 25 مئی تک 108 ارب ہمیں دے دیے جائیں, پھر 7 جون تک 136 ارب اور 15 جون تک 85 ارب روپے کی ہمارا, تاکہ یہ سارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اسموتھ ہو, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو فائنینشیل ایشوز اٹھ رہے ہیں ان کو ہم فوری طور پر ریزالو نہیں ہوں گے, یہ کلیئرٹی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک پہلے ریزالو کریں گے اور جگہ جو ہمارے آؤٹ لیز ہیں وہ ہم سالو کریں گے. جی, سوورن ڈیٹ کا نمبر جو ہے, سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اگرچہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, تو سرکولر ڈیٹ کا نمبر غالباً تو توقیر صاحب اگر آپ کو یاد ہو 24 سمتھنگ بلین ہے. ہاں جی, 2460 ارب روپے کا اس وقت سرکولر ڈیٹ موجود ہے. جی, جو نمبر مجھے دیا میں تو ابھی اس کو ویریفائی کر رہا ہوں نمبر, وہ اگر آپ اس میں مختلف چیزیں ڈالتے جائیں گے تو وہ ہوتا جائے گا. جی, مثلا فار ایگزامپل دوسرے کچھ ہمارے علاقے ہیں اس ملک کے جہاں بجلی کم ریٹ پر سپلائی کی جاتی ہے لیکن وہاں سے ہمیں واپسی ریونیو کی نہیں ہوتی, وہ مستقل ایڈ ہو رہا ہے, وہ ہر منٹ ہر دن جو ہے اس میں ایڈ ہو رہا ہے. تو وہ اس کے مختلف یارڈ سٹکس ہیں, لیکن لاسٹ نمبر جو ہمیں دیا گیا وہ رفلی 2450 بلین کا ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل نہیں ہیں جو ہم اس کو ایڈ کریں گے, لیکن یہ نمبر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جو مجھے نمبر میرے ذہن میں وہ 1060 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا, اب وہ بڑھ کر 2460 ہو گیا ہے.
اس میں ڈبل سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ سارے ایز آئی سیڈ پہلا کرائسس ہے ایندھن پہنچانا, دوسرا کرائسس ہے ایفیشنسی کریٹ کرنا, تیسرا کرائسس ہے جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے. تو یہ ایک ٹرپل بحران ہے جس کا مجھے اور نوتزئی صاحب کو سامنا جو ہے نا وہ سر مڈاتے ہی اولے پڑ رہے ہیں ہم پہ. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہمارا عزم جوان ہے, اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی جو محنت کی مثال ہے اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایک جمہوری مینڈیٹ بھی موجود ہے 70% ووٹروں کا, تو وہ ہماری طاقت ہے. انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے. احمد سیال صاحب کا اب تک سے ارون صاحب, یہ جو فیول کا کرائسس ہے یہ کنٹینیوسلی لنگر آن کر رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینٹرل پلاننگ کوئی نہیں ہے. آپ کی جو منسٹری آف پاور ہے وہ اس کی علیحدہ پلان کرتی ہے, جو پیٹرولیم منسٹری ہے وہ اس میں اور چیزیں کرتی ہے, اور جو فائنانس منسٹری ہے وہ بالکل علیحدہ چیزیں کرتی ہے. تو آپ کی جو ایل این جی کا ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پلاننگ آپ کے ہیڈ میں ہوتی ہے وہ پیٹرولیم کی علیحدہ پلاننگ ہوتی ہے, اس میں سے ایک کرائسس بڑھتا ہے. اور پچھلے جو عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی نارائکی کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر نے جو آر ایل این جی لے کے آنی تھی وہ کام بھی بالکل رک گیا. اس کی وجہ سے بھی یہ کرائسس جو ہے ایسکلیٹ کر گیا. اس پہ آپ کیا اقدامات لیں گے؟ جی, کوشش تو ہم بھرپور کریں گے. جو تیسرا یہ تکون ہے جی پاکستان کی انرجی ایشوز میں, جس میں ایک کونا جو ہے وہ منسٹری فار پاور ہے, ایک کونا جو ہے منسٹری آف پیٹرولیم کے پاس ہے, انرجی کے پاس ہے, اور تیسرے کونا جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ وزارت خزانہ ہے. تو یہ تکون ہے جس سے وزارت خزانہ کے ریسورسز جنریٹ ہونے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے پاس ہیں. بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں اس وقت ہمارے نیٹ ورک میں جن کی ایفیشنسی 2021ویں صدی کے لحاظ سے بہت کم ہے. ان کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ریٹائر کر کے ہائی ایفیشنسی پلانٹس کو انکریج کرنا, یا جو پلانٹس ہیں ان کو ریفربش کرنا, وہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے کہ ملک میں جو فیول ویسٹ ہوتا ہے لو ایفیشنسی کی وجہ سے اس کو ہم بہتر کریں. اور یہ آپ نے درست کہا کہ ہر منسٹری کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں, اور کیونکہ جو آر ایل این جی ہے اس نے گھروں میں بھی جانا ہے, اس نے انڈسٹری میں بھی جانا ہے, اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی کوشش ہے کہ اب کل ڈاکٹر مصدق سینیٹر صاحب نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے, تو ان کی موجودگی میں اور ہمیں ہمہ وقت جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں اور اس شعبے کے بہت ماہر ہیں, ان کی بھی معاونت اور رابری حاصل ہے. تو یہ جو کوارڈینیشن ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کریں گے جیسے ہم یہ اگلے 15 دنوں میں اس ایمرجنسی سے باہر آتے ہیں, اور بجٹ سیزن بھی آن ہو گیا, تو ہم اس سے انشاءاللہ وقت کے ساتھ نمٹ رہے ہیں. آخری 2 سوال نہیں صاحب کے گھر میں. خرم صاحب, آپ نے اپنا روڈ میپ تو دے دیا, ایندھن کا بھی دیا, باقی مسائل کا بھی دیا. جو پچھلے 3.5 سال آپ کی پوری پارٹی اور مختلف جو ساتھی تھے ٹیرف کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے, اس پر بھی کوئی اظہار خیال کریں کہ ٹیرف کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے سوچا ہے کم کرنے کے لیے؟ بہت ہائی ہو چکا ہے, کبھی ایف ٹی اے ہے, کبھی مختلف مسائل ہیں, اس پر بھی توجہ ہے؟ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیے اس وقت تو چونکہ فراہمی کا بحران ہے, ایندھن کی فراہمی کا اور بجلی کی فراہمی کا. جیسے ہم انشاءاللہ اگلے 15 سے 20 دنوں میں اس سے باہر آ جائیں گے, تو بجلی کی قیمت میں کمی ہمارا نصب العین ہے اور کوشش ہے, اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ مسلسل ایمرجنسی کی بجائے یہ سوچ کر کہ جہاں جہاں بھی لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو ہمیں فیز آؤٹ کر کے جو ہائی ایفیشنسی, تاکہ ہمارے جو فیول بہت مہنگا آ رہا ہے اس وقت بیرون ملک سے, اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کو ایفیشنٹلی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی. یہ ہمارا نصب العین ہے. لیکن ایز آئی سیڈ فار دا ٹائم بینگ تو ہم ایک کرائسس موڈ میں ہیں. جیسے انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں ہم سے نکلتے ہیں, 15-20 دن میں ریزالو ہو جائے گا, اور پھر جب بجٹ کے ہم تھرو ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل انشاءاللہ جو موسم گرما کے بعد کا جو وقت ہے وہ بجلی کی کمی, قیمت میں کمی کو ہم خوب مکمل کوشش کریں گے. آخری سوال علی پہلے دنیا سے. سر یہ بتائیے گا کہ ریاض پور جو رپورٹ پیش کی اس میں بتایا گیا کچھ پلانٹس بند پڑے ہیں, کچھ میکینیکل خرابی ہے, کچھ بیڈس بھی نہیں ہے اس وجہ سے بند پڑے ہیں. اس میں آپ کو حکومتی ذمہ داری دیا ہے کہ پلانٹ ایڈمنسٹریشن بھی ذمہ دار ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ساروں میں انکوائری کرانے جا رہے ہیں؟ دوسرا سابقہ دور میں ایل این جی کی جو دستیابی ہے ارینجمنٹ ہے اس کا بڑا ایشو رہا ہے, کیونکہ ایل این جی آ رہی ہے نہیں آ رہی, کہاں تو کینسل ہو گیا ہے, کہاں تو
جی وہ گجرانوالہ کا وزیر توانائی لگایا اس لیے گیا ہے کہ وہ پوری توانائی سے ان پاور پلانٹ سے بات کر سکے، اور پھر ہمیں جو ہے نا بلوچستان کی طاقت بھی مل گئی ہے، تو انشاءاللہ تو وہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، کل بھی بات کی ہے کہ جنہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 1 مئی کو جو اپنی مرمت اور بحالی کا کام ہے وہ مکمل کر کے چالو کریں گے، تو انشاءاللہ وی آر ہوپنگ. دیکھیے یہ ایک گفتگو ہے جو ہم نے پاور پلانٹ سے کرنی ہے، وہ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں، لیکن ایز اے سیڈ جہاں عوام کا مفاد ہے تو پھر جو ان کا خیال ہے کہ جو کام 1 مہینے میں ہونا ہے وہ پھر ہم نے تو اپنا پورا زور لگانا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں ہو جائے، تو وہ ہم ان کو پش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور RLNG کا میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے بہت توقعات ہیں کہ ڈاکٹر سینیٹر مصدق ملک صاحب جو اس شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی رہبری میں، اور اوورآل جو قیادت ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ ہم RLNG کا جو ڈیلیوری سکیجول ہے اس کو سٹیبلائز کریں گے ملک میں گیس کی فراہمی کے لیے، اور RLNG اتنی ہے میں بجلی کی پیداوار کے لیے. ہمیں یہ امید ہے، جب میں نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ ابھی اگلے جو 10 دن ہیں ان میں ہمارے پاس مزید RLNG کی ایلوکیشن آئے گی، اور پھر آنے والے دنوں میں 9 تاریخ سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ رفلی مزید RLNG اویلیبل ہوگی. تو اس وقت جو RLNG پر رفلی ہم 3000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ 9 مئی سے وہ اب اس میں 4200 کے قریب ہم پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. تو RLNG ول بیکم اویلیبل، اس کا انتظام کر دیا ہے. میں آپ سب حضرات اور خواتین کا بہت شکر گزار ہوں. ہاں، اور ہم اویلیبل ہیں جی آپ سے گفتگو کے لیے، جس طرح میں آپ کو بھجواتا ہوں، سب کو بھجواتا ہوں. عید کا جڑا ہے نا، عید کا مسئلہ میرے لوگوں نے وزارت دفاع سے ادھر کیسا سفر رہا؟ تو صرف ہے کہ عید والے چلو جتنے مشکل پیندی مینو چھوڑ دیں جدھر دفاع مشکل پہ مینو چھوڑ دیتا ہوں ہوں ایسے مشکل بھی نہیں پھر انہوں نے تھوڑے اعتماد بہت مہربانی کی. میں تھینک یو سید صاحب راجا مہمان ٹھیک ہے.